آج 12 مئی پاشکائی چوتھے ہفتے کی جمعرات۔ آج کی پہلی تلاوت میں رسولوں کے اعمال میں مقدس پولوس اور اس کے ساتھی پافس سے جہاز پر روانہ ہو کر پمفولیا کے پرجا میں آئے، اور یوحنا ان سے جدا ہو کر یروشلم کو واپس چلا گیا، اور پھر وہاں پر یہ جاتے ہیں ایک سیناگوگ میں، عبادت گاہ میں۔ وہاں پر جو یہودی ربی ہیں، جو کاہن ہیں، وہ خدا کا پیغام پیش کرتے ہیں پرانے عہد نامے کا، یعنی تمام انبیاء اور صحائف انبیاء کی بات کرتے ہیں۔ اور پھر جب یہ مقدس پولوس رسول اور ان کے ساتھی وہاں پر بیٹھے ہیں تو یہ انہیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں۔ تو پولوس رسول روح القدس سے معمور ہے، ایمان سے بھرپور ہے، اور ایسے دلائل دے کر، ایسے طریقے سے وہ پرانے عہد نامے سے نکل کر لوگوں کو نئے عہد نامے کی طرف لے کر آتے ہیں، اور پھر اس طرح سے تیار کرتے ہیں کہ یہ ایسے مدلل طریقے سے کہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ اش کر اٹھتے ہیں کہ کس طریقے سے پولس۔ تو یہ خدا کا کلام لوگوں کو سنانا، اس میں جب تک روح القدس شامل نہیں ہے یہ اثر نہیں کرتا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے خود اپنے رسولوں سے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ روح القدس تمہاری مدد کرے گا، تمہارا مددگار ہے، تم یہ مت خیال کرنا کہ تم نے کیا بولنا ہے، کہتا ہے روح القدس خود ہی بتائے گا۔ تو بڑے مدلل طریقے کے ساتھ، بڑے ایمان کے ساتھ، روح سے بھرپور ہو کے پولس رسول جو ہے وہ یہودیوں کے سامنے نصیحت کرتا ہے، اور انہیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے، اس کو کہے کے مطابق جیسا ہونا تھا اس کے مطابق، ہماری نجات کا جو منصوبہ جو خدا نے بنایا اس کے مطابق خداوند یسوع مسیح کو پھر مصلوب کیا گیا۔ اور یہ ساری باتیں سننے کے بعد جو جماعت ہے وہ مقدس پولوس رسول کے اس بیان کے بعد خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، پولوس رسول حکمت سے معمور تھا، ہمت والا تھا، انہی کی سیناگوگ میں بیٹھ کے وہ انہی کے بیانات سے آگے لے کر گیا بات کو، اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح کا پرچار کیا۔ آج کی انجیل مقدس میں آخری کھانے کے بعد، یعنی رسولوں کے پاؤں دھونے کے بعد، خداوند یسوع مسیح اپنے رسولوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارا استاد ہونے کے باوجود میں تمہاری خدمت کرتا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ غلام جو ہے وہ اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، یا میسج جو لے کے گیا ہے وہ میسج بھیجنے والے سے بڑا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے وہ کہتا ہے کہ اب ان باتوں کو عمل میں لے کر آنا، تم نے عمل میں لے کر آنا۔ اپنے رسولوں سے بات ہو رہی ہے یسوع کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یسوع ایک بڑے دکھ اور غم میں بھی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو میرے ساتھ روٹی کھاتا ہے وہی مجھ سے بے وفائی کرے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح اپنے اذیت کے دنوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ پکڑوائے جائیں گے، اور اس کا اپنا ہی جو ایک ساتھی ہے وہی اس کو یہاں تک پہنچائے گا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی ان دونوں تلاوتوں میں آپ کے لیے اور میرے لیے کیا پیغام ہے؟ ایک تو یہ کہ روح القدس ہم سب میں ہے، ہم سب جنہوں نے بپتسمہ پایا ہے، بپتسمہ کے پاک ساکرمنٹ کے ذریعے سے ہمیں روح القدس ملا ہے، اور اس کے بعد ہمیں استقلال کا، استحکام کا جو ساکرمنٹ ملا ہے، اس میں ہم نے
روح القدس پایا ہے، اور یہ روح القدس ہماری زندگی میں، روزانہ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ روح القدس آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے؟ ہاں، کبھی ہم محسوس کرتے ہیں، کبھی شاید محسوس نہیں کرتے، لیکن روح القدس ہر وقت ہماری زندگی میں ہمارا ایڈوکیٹ ہے، وکیل ہے، ہمارا مددگار ہے۔ کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ ایسے پتہ چلے گا جب ہم اچھائی اور نیکی کے لیے جو فیصلے کرتے ہیں، جو قدم بڑھاتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، جو خیال رکھتے ہیں، وہ روح القدس ہی ہے، وہ روح القدس ہے جو ہم میں کام کر رہا ہے۔ اس لیے یقین رکھیں کہ جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے وعدے کے مطابق ہمیں روح القدس دیا ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ آج پولس رسول نے بھی روح القدس سے معمور ہو کر کتنے اچھے مدلل طریقے سے یہودیوں کے سامنے خدا کا پرچار کیا، خداوند یسوع مسیح کی دا کنگڈم آف گاڈ، خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت کا اعلان کیا، اور لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے اس کی اس حکمت اور اس کی دانائی اور اس کے ایمان کو دیکھ کے وہ سارے اس بات پر یقین لے آتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے جس نے ہماری خاطر جان دی۔ اور آج کی انجیل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح ہم نے خدمت کرنی ہے، یعنی استاد ہوتے ہوئے بھی اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے یسوع نے، اور پھر یسوع نے یاد کرایا کہ دیکھو اگر میں استاد ہو کے تمہارے پاؤں دھوتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے، اور پھر یہ کہ اب تم نے اس کو آگے بڑھانا ہے، اس کو عمل میں لے کر آنا ہے۔ تو کیا ہم کسی دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں؟ کیا اگر ہمارے گھر میں یا ہمارے پڑوس میں یا ہمارے علاقے میں کوئی غریب ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی جو ہے وہ تنہا ہے، کیا ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ اگر خدا نے آپ کو بہت ساری برکات سے نوازا ہے تو اپنے ارد گرد میں ان لوگوں کو دیکھیں جو ہم سے کم قسمت رکھتے ہیں، یا جو ہم سے زیادہ تکلیف میں ہیں، نقصان میں ہیں، کمی میں ہیں، بیماری میں ہیں۔ تو کیا یہ خداوند یسوع مسیح کا جو فرمان ہے، جو عمل ہے، اس کو ہم اپنی زندگی میں عمل میں لا سکتے ہیں؟ اگر کوئی بیمار ہے ہمارے ارد گرد میں، اپنا وقت دے اسے، اس کے پاس جائے، اسے پوچھے، اگر اس کے پاس دوائی نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں، دوائی کے لیے علاج کرا سکتے ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے تو کیا دیکھیں اس کے گھر میں کوئی روٹی کی کمی تو نہیں ہے، اس کے بچے بھوک سے بلک تو نہیں رہے، بانٹے اپنی روٹی کو توڑے، ان کے ساتھ بانٹے۔ اور اسی طرح اگر کوئی تنہا ہے، کوئی بزرگ تنہا ہے جس کے پاس کوئی بھی بیٹھنے کے لیے نہیں جاتا، ٹائم اپنا نہیں دیتے، ٹائم دے انہیں۔ جو بھی جہاں بھی کہیں دکھی انسانیت ہے، جس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، پاؤں دھونے سے مراد خدمت کرنا ہے، تو آج کے اس دور میں ہمیں بھی خدمت کرنی ہے، اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں جو بھی کوئی ہے جسے ہم کہتے ہیں لیس فارچونیٹ، تو جس کے پاس اتنی برکتیں نہیں ہیں بہتات کے ساتھ جتنی آپ کے پاس ہے، تو اپنی ان برکتوں اور نعمتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ اسی میں ہم خداوند یسوع مسیح کی شاگردی کر سکتے ہیں، اسی میں ہم مسیحیت کی پیروکاری کر سکتے ہیں، اسی میں ہم خداوند یسوع مسیح کے کہے اور کیے کو اپنا کر اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بنا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ دنیا ایک بہتر جگہ بن جائے گی۔ آپ سب کو اور مجھے بھی خداوند یسوع مسیح، خدا کا پاک روح ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔